ایک ٹکڑا فرحت اللہ بیگ کا. پہلے کوئی ہمسایہ بھی مرتا تھا تو ایسا رنج ہوتا تھا گویا اپنا عزیز مر گیا ہے. اب کوئی اپنا بھی مر جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر مر گیا ہے. جنازے کے ساتھ جانا اب رسماً رہ گیا ہے. صرف اس لیے چلے جاتے ہیں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ واہ جیتے جی تو دوستی و محبت کا دم بھرتے تھے، مرنے کے بعد پھر کبھی نہ دیکھا کہ کون مر گیا. اب رہی دل کی حالت، اس کا بس خدا ہی مالک ہے. یہ لیجئے سامنے کے مکان میں کسی صاحب کا انتقال ہو گیا. کوئی بڑے شخص ہیں، سینکڑوں آدمی جمع ہیں، موٹریں بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں. بیچارے غریب تو اندر جا بیٹھے، کچھ پڑھ بھی رہے ہیں. جتنے امیر ہیں وہ یا تو اپنی اپنی سواریوں میں بیٹھے یا دروازے پر کھڑے سگریٹ پی رہے ہیں. جو غریب آتا ہے وہ سلام کرتا ہوا ادھر چلا جاتا ہے، جو امیر آتا ہے وہ ان باہر والوں ہی میں مل کر کھڑا ہو جاتا ہے. پہلا سوال یہ ہوتا ہے کیا مر گئے؟ بھائی ہمارے تو بڑے دوست تھے. اتنا کہا اور اپنی جیب سے سگریٹ کا بکس یا پانوں کی ڈبیا نکالی. لیجے تعزیت ختم ہوئی اور رنج دلی کا اظہار ہو چکا. اب دنیا بھر کے قصے چھڑے، ایک دوسرے سے نہ ملنے کی شکایت ہوئی، دفتر کی کارروائیاں دریافت کی گئیں، ملک کی خبروں پر رائے زنی ہوئی. غرض اس بات چیت کا یہاں تک سلسلہ کھنچا کہ مکان سے جنازہ نکل آیا. یہ دیکھتے ہی دروازے کی بھیڑ چھٹ گئی. کچھ ادھر ہو گئے، کچھ ادھر. آگے آگے جنازہ ہے، اس کے پیچھے پیچھے یہ سب لوگ ہیں. ابھی چند قدم چلے ہوں گے کہ ان کے ساتھ والوں میں بھی تقسیم ہونی شروع ہوئی، اور چپ چاپ اس طرح ہوئی کہ کسی کو یہ معلوم نہ ہوا کہ کب ہوئی اور کیوں کر ہوئی. جن کو پیچھے رہنا تھا انہوں نے چال آہستہ کر دی، جنہیں ساتھ جانا تھا وہ ذرا تیز چلے. غرض ہوتے ہوتے یہ ساتھ والے 3 حصوں میں بٹ گئے. آگے تو وہ رہے جو مرنے والوں کے عزیز تھے، اس کے پیچھے وہ لوگ رہے جن کے پاس یا تو سواریاں نہ تھی یا شرما شرمی پیدل ہی جانا مناسب سمجھتے تھے. آخر میں وہ طبقہ ہوا جو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا ہٹتا اپنی سواریوں تک پہنچ گیا اور ان میں سوار ہو گیا. اگر پیدل چلنے والوں میں کوئی عہدیدار ہیں تو غرض مندوں سے ان کو یہاں بھی چھٹکارا نہیں. ایک آیا، جھک کر سلام کیا، گھر بھر کی مزاج پرسی کی، مرنے والوں کے کچھ واقعات بیان کیے. اگر ڈاکٹر کا علاج تھا تو ڈاکٹری کی برائیاں بیان کیں، اگر حکیم کے علاج سے مرائے تو طبابت کی خرابیاں ظاہر کیں، اور اسی سلسلے میں اپنے واقعات بھی بیان کر گئے. غرض اس طرح جوڑی بدلتے بدلتے مسجد تک پہنچی گئے. یہاں ہمراہیوں کی پھر تقسیم ہوتی ہے. ایک تو وہ ہیں جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں اور اب بھی پڑھیں گے. دوسرے وہ ہیں جو نہا دھو کپڑے بدل کر اسی جنازے کے لیے آئے ہیں. اور تیسرے وہ ہیں جو اپنی وفاداری پر قائم ہیں، یعنی نماز نہ کبھی پڑھی ہے اور نہ پڑھیں گے. دور سے مسجد کو دیکھا اور انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا. جنازہ مسجد تک پہنچا بھی نہ تھا کہ ان کو کسی دیوار، کسی موٹر یا کسی گاڑی کی آڑ مل گئی. یہ وہیں کھڑے ہو گئے اور سگریٹ پی یا پان کھا کر انہوں نے وقت گزار دیا. ہاں، اس بات کا انتظام رکھا کہ نماز ختم ہونے کی اطلاع فوراً مل جائے. ادھر نماز ختم ہوئی، ادھر یہ لوگ مسجد کے دروازے کی طرف بڑھے. ادھر جنازہ نکلا، ادھر یہ پہنچے. یہ تو ساتھ والوں کا حال ہوا. اب راستے والوں کی سنیے. اگر میت کے ساتھ صرف 2-4 آدمی ہیں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ کون جیا کون مرا. اگر جنازے کے ساتھ بڑے بڑے لوگ ہوئے تو دکان والے ہیں کہ ننگے پاؤں بھاگے چلے آئے، مرنے والے کا نام پوچھا، مرض دریافت کیا اور واپس ہوئے. گویا میونسپل کمیٹی نے رجسٹر حیات و ممات انہی کے تفویض کر دیا ہے. اور یہ صرف اس لیے نام پوچھنے آئے تھے کہ رجسٹر میں سے مرنے والوں کا نام خارج کر دیں. خیر، کسی نہ کسی طرح یہ تمام مصیبتیں اٹھا کر جنازہ قبرستان میں پہنچ گیا. قبرستان کی حالت پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. جائے عبرت کو جائے وحشت بنا دیا ہے. قبرستان کیا ہے؟ خاصا ایک جنگل ہے. ایک طرف ٹوٹی پھوٹی ایک جھونپڑی پڑی ہے، اس میں ایک سقے صاحب، ان کی بیوی، 10-12 بچے، 5-6 بکریاں، ایک لنگڑا ٹٹو، 100-200 مرغیاں، 5 چھیلیاں اور خدا معلوم کیا کیا بلیات بھرے پڑے ہیں. جس حصے میں قبریں ہیں وہاں کی گھاس بڑھ کر کمر ہو گئی ہے. دیواروں کو توڑ کر لوگوں نے راستے بنا لیے ہیں. نیم، پیپل اور خدا معلوم کس کس قسم کے درخت قبروں کے تعویذ اور چبوترے توڑ کر نکل آئے ہیں. کوئی قبر دھنس کر کنواں بن گئی ہے، کسی کا تعویذ ہی غائب ہے، کسی چبوترے کی اینٹیں نکل کر جھونپڑی میں خرچ ہو گئی ہیں. میاں سقے رہتے تو قبرستان میں ہیں مگر ہمیشہ پھولوں کی سیج پر سوتے ہیں. ادھر لوگ قبر پر پھول چڑھا کر گئے، ادھر ان کے بچے سب کے سب سمیٹ لائے. رات بھر یہ پھول بستر پر رہے، صبح باسی پھول لے جا کر پھر قبر پر چڑھا دیے. خیر کیا حرج ہے، زندوں کا کام بھی نکل گیا، مردے بھی خوش ہو گئے.
اس گھر میں سل بٹا خریدنے کی کبھی نوبت نہیں آئی، قبر کے اچھے سے اچھے پتھر پر مسالہ پیس لیا۔ اگر کچھ دنوں کوئی دیکھنے بھالنے نہ آیا تو پتھر اکھاڑ جھونپڑی کے پاس لا رکھا۔ بکریاں قبروں پر قلانچے مارتی پھرتی ہیں، مرغیاں کچی قبروں کو کرید رہی ہیں، بچے یا تو چبوتروں پر لوٹ مار رہے ہیں یا تعویذوں کو گھوڑا بنائے بیٹھے ہیں۔ کسی بیچارے کی قبر پر چادر پڑی ہے، اس پر بھی سقی نے گیہوں سکھانے ڈال دیے ہیں۔ ٹٹوانی کو ایک اگلی اور ایک پچھلی ٹانگ باندھ کر چھوڑ دیا ہے، وہ قبروں میں گھاس چرتی پھرتی ہیں۔ ان کے ادھر ادھر پھدکنے سے کسی قبر کی اینٹ گری، کسی کا چونا گرا، کسی کا پتھر گرا۔ اگر ایسے ہی 4-5 گھوڑے چھوڑ دیے جائیں تو تھوڑے ہی دنوں میں وہی منظر بن جائے گا جو زلزلے کے بعد کانگڑے کا ہو گیا تھا۔ یہ تو قبرستان والوں کی حالت ہوئی، اب ساتھ والوں کی کیفیت سنیے۔ جنازہ لا کر لبِ گور رکھ دیا گیا، ایک آتا ہے قبر کو جھانک جاتا ہے، دوسرا آتا ہے جھانک جاتا ہے۔ ہر شخص کو زمین سخت ہونے کی شکایت ہے۔ کوئی مزدوروں کو سست کہتا ہے، کوئی پٹاؤ کو نقص بتاتا ہے، کوئی قبرستان والوں کو برا کہتا ہے۔ ایک صاحب ہیں کہ قبروں کے کتبے ہی پڑھتے پھر رہے ہیں، کچھ نوٹ بھی کرتے جاتے ہیں۔ کوئی اچھا کتبہ مل گیا تو اپنے دوستوں کو بھی آواز دے کر بلا لیا اور بجائے فاتحہ کے داد سخن گوئی دی گئی۔ کچھ اپنا کلام سنایا گیا، کچھ ان کا سنا، بس کوئی نہ کوئی مشغلہ وقت گزارنے کا نکال لیا۔ خیر صاحب خدا خدا کر کے خبر آئی کہ قبر تیار ہے۔ کچھ تو اٹھ کر قبر کے گرد جا کھڑے ہوئے، کچھ وہیں بیٹھے رہے۔ ایک صاحب نے قبر میں اتر کر گلاب اور عود چھڑکا، ایک نے میت کے اوپر کی چادر سمیٹی، چادر میں بل دیے، 2 صاحبوں نے مٹھے کے سرے پکڑ کر میت کو اٹھایا، 8-10 نے غل مچایا، سنبھال کے میت بھاری ہے، کمر کے نیچے چادر دو، ارے میاں اپنی طرف گھسیٹو، آہستہ سے۔ اب میت قبر کے منہ تک آ گئی اور قبر کے گرد جو لوگ کھڑے ہیں انہوں نے بے تحاشا غل مچانا شروع کیا۔ کوئی کہتا ہے ذرا کمر کی چادر کھینچو، ارے بھائی اتنا بھی دم نہیں ہے، دیکھنا کہیں قبر کا پاکھا نہ گرے، ہاں ذرا اور جھکا، لا الہ الا اللہ، میت بھاری ہے، ذرا سنبھال کے، آہستہ، بس بھائی بس۔ کوئی چیخ رہا ہے مٹھے کے بندھن کھول دو، ارے میاں لو یہ ڈھیلا لو، سر کے نیچے رکھ کر منہ قبلے کی طرف تو کر دو، واہ بھائی واہ اتنا بھی نہیں آتا، ابھی منہ پورا نہیں پھرا، بس بھائی بس۔ یہ مختلف فقرے ایک کی زبان سے نہیں نکلتے کہ کچھ سمجھ میں آ جائے۔ ہر شخص ہے کہ غل مچا رہا ہے، جو بیچارے قبر میں اترے وہ پریشان ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ بہرحال اسی غل غپاڑے کے ساتھ دوست اور احباب اس مرنے والے کو پہلی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب پٹاؤ کی نوبت آتی ہے، اس میں بھی وہی گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ کڑی نہیں وہ کڑی لو، کوئی کہتا ہے لا حول ولا قوت، مفت میں 100 روپے مار لیے اور کڑیاں دی تو ایسی۔ غرض کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ، اس گڑبڑ میں پٹاؤ بھی ہو جاتا ہے اور مٹی دینے کی نوبت آتی ہے۔ مٹی تو ہر ایک دیتا ہے اور منہ سے بھی ہر ایک بڑبڑاتا ہے، لیکن یہ خدا ہی کو معلوم ہے کہ جو پڑھنا چاہیے وہ پڑھتا بھی ہے یا نہیں۔ البتہ لفظ منہا بہت اونچی آواز میں کہا جاتا ہے اور باقی سب الفاظ منہ ہی منہ میں ختم کر دیے جاتے ہیں۔